إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلی سورہ جو ہماری تھی اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ سورہ الاعلیٰ سے کوئی بتائے گا انہوں نے کچھ عمل کے پوائنٹس اگر نوٹ کیے ہیں، یا سورہ غاشیہ سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ آپ کو میں شیئر کرتی ہوں نا، اس کو پڑھتے نہیں ہو لگتا ہے مجھے۔ اچھا، سورہ غاشیہ میں یہ تھا کہ قیامت کے دو مختلف پہلوؤں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر مبنی ہے یہ سورہ جو ہے، سورہ الغاشیہ، یعنی چھا جانے والی آفت۔ تو اس میں یہ ہے کہ بے مقصد مشقت سے بچنے کے بارے میں یہ جو ہے نا رہنمائی کرتی ہے سورت، کہ سورت کے آغاز میں ان چہروں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن تھکے ہارے ہوں گے لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عملی سبق یہ ہے کہ صرف محنت کافی نہیں بلکہ محنت کا درست سمت یعنی ایمان اور سنت میں ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ آخرت میں اکارت جائے گی۔ کیونکہ نیک اعمال کا جو ہے نا وہ ثواب آخرت میں تب ہمیں ملے گا جب ہم ایمان کی حالت میں ہوں گے اور ہمارا جو نیکی کرنے کا طریقہ ہوگا وہ درست سمت میں ہوگا، یعنی سنت کے مطابق ہوگا، تو ہمارا جو ہے نا وہ قبول کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور اس کے بعد جنت کی نعمتیں بہت ساری ہم نے دیکھی تھیں، جنت کے بلند باغات، چشموں اور آرام دہ مسندوں اور جام کوثر کا تذکرہ ہمیں نیک اعمال کے لیے موٹیویشن دیتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی عارضی تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہے اگر سامنے ایسی ابدی راحت ہو، یعنی اگر ہم جنت کی جو نعمتیں ہیں نا ان پہ نظر رکھیں تو دنیا کی مشکلات ہمیں برداشت کرنا آسان ہو جاتی ہیں، سہنا آسان ہو جاتی ہیں۔ فضول باتوں سے پرہیز یعنی لغو سے دوری، جنت کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ اہل جنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ وہاں کوئی لغو یعنی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، آیت نمبر 11 میں آتا ہے۔ عملی طور پہ ہمیں اپنی محفلوں کو غیبت، جھوٹ اور فضول گفتگو سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اہل جنت کا شیوا ہے کہ پاک گفتگو کرتے ہیں، فضول گوئی سے بچتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں۔ اور کائنات میں غور و فکر، سائنسی مشاہدہ، اس میں اللہ تعالیٰ 4 چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک تھا اس میں اونٹ میں یعنی اس کی عجیب، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور صبر والا جانور ہے کہ پانی پیے بغیر بھی وہ یعنی اتنا عرصہ وہ رہ سکتا ہے صحرا میں، اور صحرا میں اس کے پیر بھی نہیں دھنستے اور آسانی سے چل پھر لیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں اگر غور و فکر کریں آپ، یوٹیوب سے اگر سرچ کریں اونٹ کے بارے میں تو بہت ساری معلومات آپ کو مل جائے گی اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب بنائی ہے۔ آسمان ہے اسی طرح بلندی اور بغیر ستون کے ٹھہرا ہوا ہے، پہاڑ مضبوطی اور استقامت کی علامت ہیں، اور زمین کیسے بچھائی گئی، سبحان اللہ، یہ ہمیں تجسس اور تحقیق کا درس دیتا ہے تاکہ ہمارا ایمان عملی بنیادوں پر مضبوط ہو جائے۔
ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے یہ سورہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آیت نمبر 21 اور 22 میں کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر دہراؤگا نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ عملی سبق ملتا ہے کہ ہمارا کام دوسروں تک حق پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ ہمیں اپنا رویہ نرم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد احتساب کا یقین کہ آخرت میں فرمایا کہ سب کا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اور وہی حساب لے گا۔ یہ ہمیں اپنی جوابدہی کے احساس میں زندہ رہنے کا درس دیتا ہے۔ اس پوری صورت میں اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ آج جب آپ آج یہ سورہ پڑھنے کے بعد آپ ہم سب کسی سے بات کریں تو کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی لغو یا فضول یا بری بات نہ نکلے، اور کسی بھی قدرتی نظارے کو دیکھ کر اس کے خالق کی بڑائی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تعریف کرنے کی، اپنی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی ہماری سورہ غاشیہ، بہت زیادہ سبق آموز ساری سورہ ہیں۔ ایک ایک سورت کو اگر ایک ایک آیت کو آپ لے لیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن سبق بہت زیادہ ہے ان میں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا، دین کا فہم عطا فرمائے۔ اچھا جی، آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے سورہ الفجر۔ سورہ فجر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 10ویں صورت ہے یہ۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں لمبی قرات کر دی۔ ایک نمازی نیت توڑ کر مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ کر چلا گیا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے وہ منافق ہے۔ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے آیا، مگر لمبی قرات کی وجہ سے مجھے الگ ہو کر نماز پڑھنا پڑی اور اونٹنی کو فارغ ہو کر چارہ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے؟ تم نے سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاها والفجر اور واللیل اذا یغشی کیوں نہ پڑھی؟ یہ چھوٹی صورتیں تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے تھے فرض نمازوں میں، جب پیچھے جماعت کے ساتھ لوگ کھڑے ہو کے پڑھے ہوتے تھے، کیونکہ وہ دنیا کے کام کاج چھوڑ کے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں امام کو چاہیے کہ مختصر صورتیں رکھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ کے تو نماز چھوڑ ہی نہ دیں۔ تو اس میں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر وہ وقت ہے جس میں روشنی پھوٹتی ہے اور سورج کی کرنیں وسیع پیمانے پر پھیل جاتی ہیں، اور ہمارے رب نے اس وقت کی قسم کھائی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے اور روشنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان، جانور، پرندے اور وحشی درندے سب رزق کی طلب کے لیے نکلتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو۔ اس وقت کی اہمیت یہ ہے کہ ساری دنیا غفلت سے بیدار ہوتی ہے اور تھکے ہوئے انسان اور جانور نیند کے بعد تازہ دم ہو کر اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے جو رات کا آخر اور دن کا مقدمہ ہے، کیونکہ رات کے لوٹنے اور دن کے آنے میں ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز یہ کہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فجر کے وقت ایک نہایت فضیلت اور عظمت والی نماز واقع ہوتی ہے اور وہ اس کے اہل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھائے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی۔ یہ کون سی ہیں 10 راتیں؟ 10 راتوں سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال دوسرے تمام دنوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے 10 راتوں سے مراد رمضان کا آخری عشرہ لیا ہے،
جس کی آخری 10 راتوں میں سے کسی ایک طاق رات میں لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذوالحجہ کی 10 راتیں فضیلت والے ایام پر مشتمل ہیں، ان میں عبادات اور قربانیاں ہوتی ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں عرفہ میں وقوف ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت سے نوازتا ہے، جس سے شیطان غمگین ہوتا ہے۔ شیطان جس قدر حقیر اور دھتکارا ہوا عرفہ کے دن ہوتا ہے، اتنا حقیر اور دھتکارا ہوا کبھی نہیں دیکھا گیا، کیونکہ اس روز اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فرشتوں اور اس کی طرف سے رحمت کو اترتے دیکھتا ہے۔ ان دنوں حج اور عمرے کے بہت سے افعال واقع ہوتے ہیں اور یہ اشیاء قابل تعظیم اور اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کی قسم کھائی جائے۔ اچھا، بعض احادیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے روایات میں کہ یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے نا، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، یہ رمضان کی آخری 10 راتوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمیں یعنی ان کو بھی اس طرح سے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اسی طرح محنت کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محنت کرنی چاہیے جتنی ہم رمضان کی آخری راتوں میں کرتے ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، یعنی عرفہ اور یوم النحر۔ یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں۔ عرفہ کا دن طاق اور یوم النحر جفت ہے۔ کائنات میں اکثر اشیاء میں نر اور مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے، اور جن میں نہیں پائی جاتی ان میں بھی زوج ہوتا ہے، یعنی ان کا بھی جوڑا ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو، جیسے کفر اور ایمان، سعادت اور شقاوت، ہدایت اور گمراہی، دن اور رات، آسمان اور زمین، جن اور انسان، اور وتر اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، طاق ہے۔ رب العزت نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے 6410۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے۔ یسر سرا یعنی یسرا کا لفظ رات کو چلنے کے لیے مخصوص ہے، رات کو سفر کرنا، اور ساریہ رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں، اور اسرا کے معنی کسی دوسرے کو رات کے وقت سیر کرانا، سفر کرانا۔ اس لحاظ سے اس کو ایک معنی تو یہ ہوگا کہ اس رات کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ خود جانے لگے یا رخصت ہونے لگے۔ ان آیات میں ایک ہی وقت 2 طرح کے انداز بیان تعبیر کیا گیا ہے، یعنی رات کے رخصت ہونے کا بھی وہی وقت ہوتا ہے جب پو پھوٹتی ہے، یا سپید سحر نمودار ہوتا ہے۔ رات کے گزرنے اور اس کی تاریکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے آرام کرتے ہیں۔ فجر کہتے ہیں رات کے جانے کو اور دن کے آنے کو، تو یہاں رات کا آنا دن کا جانا مراد ہوگا، جیسے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ اس میں اکرمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد مزدلفہ کی رات ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے، یعنی حل فی ذالک، یقیناً اس میں یعنی ان چیزوں میں، قسم لذی حجر، عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے، یعنی عقل مندوں کے لیے کوئی قسم ہے۔ حجرن عقل کو کہتے ہیں، جس کے معنی روکنے کے ہیں، اور عقل نقصان دہ اقوال اور افعال سے روک دیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کا دل بیدار اور روشن ہوتا ہے، جو توجہ سے کان لگا کر سنتا ہے۔ یعنی یہ قسمیں معمولی نہیں، نہایت معتبر اور محتم بالشان ہیں، اور عقل مند لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تاکید کلام کے لیے ان میں ایک خاص عظمت اور وقت پائی جاتی ہے۔ یہ قسمیں یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب غارت کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسموں سے اہل مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیف فعل ربک بعاد کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یعنی عاد یمن کا ایک معروف قبیلہ تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد عاد کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے سخت مخالفت کی، جس کے نتیجے میں ایک ہفتہ طوفانی ہوائیں چلتی رہیں جنہوں نے مومنوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا۔ رب العزت نے فرمایا سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا، سو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح پچھاڑ دیے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ ارم ذات العماد، عاد ارم جو ستونوں والے تھے، یعنی ارم عاد سام بن نوح علیہ السلام کا بڑا پوتا تھا۔ اس کا باپ یا دادا ارم تھا، اسی لیے اسے عاد ارم بھی کہتے ہیں۔ ذات العماد جو ستونوں والے تھے، یعنی بہت زیادہ قوت، سرکشی اور ظلم و جبر والے لوگ تھے۔ ستون کھڑے کر کے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے، یا یہ مطلب ہے کہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے اور اونچے ستونوں پر خیمے تانتے تھے۔ اور بعض کے نزدیک ذات العماد کہہ کر ان کے اونچے قد و قامت اور ڈھیل ڈول کو ستونوں سے تشبیہ دی ہے، واللہ عالم۔ یعنی یہ ساری چیزیں اس سے مراد لی گئی ہیں عماد سے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، یعنی بلند قامت، قوی، مضبوط اور زوراور قوم زمین میں کہیں موجود نہ تھی۔ اس دور میں ساری دنیا میں کوئی قوم ان کی ٹکر کی نہیں تھی، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 15 میں، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ قوت رب کی عطا کردہ ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 69 میں آتا ہے، اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم عاد سمجھ نہ پائی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی، یعنی دوسری قوم سمود تھی جسے عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی۔ وہ ماہر سنگ تراش قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنائے تھے۔ رب العزت نے فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے۔ یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 82 ہے۔ ان لوگوں نے وادی القریٰ میں اپنے گھر بنائے۔ ان کا علاقہ مدینہ اور تبوک کے راستے میں پڑتا ہے۔ قوم سمود بھی آخرت کی منکر تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلے اور چنگاڑ کے ساتھ تباہ کر دیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا کہنے کی کیا وجہ تھی؟ وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون کے ساتھ، یعنی تیسری سرکش قوم جو تھی وہ فرعون اور اس کی قوم تھی۔ ذِی الْأَوْتَادِ جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا کہنے کی کئی توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ میخوں والے سے مراد اس کی سلطنت کی مضبوطی ہے، جیسے اس کی سلطنت جڑیں میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دی گئی ہوں۔ دوسری یہ کہ میخوں سے مراد اس کی افواج اور لاؤ لشکر ہیں، جن کے بل بوتے پر وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور مد مقابل بن کے بیٹھا تھا۔ اور تیسری یہ کہ جب اس کے لشکر نقل و حرکت کرتے ہیں تو خیموں کو نصب کرنے کے لیے بڑی میخوں کا استعمال کرتے تھے۔ اور چوتھی یہ کہ جب اس نے کسی کو سولی چڑھانا ہوتا تو اسے تخت دار پر رسیوں سے کسنے کے بجائے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دیا کرتے تھے۔ اور یہ سب باتیں اس کی قوت، اس کی نخوت اور اس کی سنگ دلی پر دلالت کرتی ہیں۔
فرعون اور اس کی قوم بھی آخرت کی منکر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بحر کلزم میں غرق کر کے دنیا کو ان کی وجود سے پاک کر دیا۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے، یعنی وہ کون لوگ تھے؟ الذین، وہ لوگ جو، یعنی عاد، سمود، فرعون اور ان کے لشکروں نے، طغوا فی البلاد، شہروں میں سرکش ہو گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کے شہروں میں سرکشی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ ان کی مشترکہ خصوصیت سرکشی تھی۔ یہ تینوں قومیں آخرت کا انکار کرتی تھیں۔ جو قوم بھی آخرت کا انکار کرتی ہے وہ فسق و فجور میں حد سے بڑھ جاتی ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، یعنی شرک اور قتل سے زمین کو فساد سے بھر دیا۔ کفر اور اس کے شعبوں یعنی معاصی کی تمام اقسام پر عمل کیا، انبیاء و مرسلین کے خلاف جنگ کی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے کوشاں رہے۔ جب وہ سرکشی میں اس حد تک پہنچ گئے جو ان کی ہلاکت کی موجب تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی ان قوموں نے عیش و دولت اور زور و قوت کے نشہ میں مست ہو کر ملکوں میں خوب ادھم مچایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عاد پر ہوا کا کوڑا، سمود پر چنگاڑ کا کوڑا اور فرعون پر پانی کا کوڑا برسایا۔ ہر ایک اپنے گناہوں میں پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں عبرت کی مثال بنا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ تمہارا رب یقیناً گھات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ طاق یا گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس لیے چھپا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز اچانک اس کی زد میں آئے تو اس کے جال میں پھنس جائے۔ گزرنے والا اپنے انجام سے غافل اور بے فکری سے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ان ظالموں کی ہے جنہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہستی انہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ بڑی دیدہ دلیری سے گناہوں میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ حد آ جاتی ہے جس کے آگے اللہ تعالیٰ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا۔ اس وقت اچانک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ لبالمرصاد کا معنی الیہ المصیر ہے، یعنی سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی گھات میں ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اسے تھوڑا سا عرصہ مہلت دیتا ہے، پھر اسے غالب اور قدرت والے کی طرح پکڑتا ہے۔ جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب گھات میں ہے تو اس کے دل میں نگرانی کا یہ احساس لامحالہ خوف پیدا کر دیتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ۔ اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ۔ جتنا بندہ اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے اور اپنے عیبوں کو پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، مگر انسان کو، وہ مشرک ہو یا جاہل ہو اور ظالم ہو، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو مال، اولاد اور عزت اور جاہ عطا کر کے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور نعمت دیتا ہے، یعنی اسے رزق اور بھلائیاں عطا کر کے آزماتا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، یعنی فخر سے کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، میری بڑی تکریم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے جیسا کہ وہ ہے، نیز یہ کہ وہ جاہل اور ظالم ہے، اسے اپنے انجام کا کوئی علم نہیں، وہ جس حالت میں ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی اور کبھی زائل نہ ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اس کو اکرام بخشنا
اور اسے نعمتوں سے نوازنا آخرت میں اس کی تکریم اور اس کے قرب پر دلالت کرتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 55 اور 56 میں آتا ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 7۔ دولت اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اسے وہ آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ انسان پر رزق تنگ ہو جاتا ہے تو وہ رب کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق کی تنگی یا اولاد کی کمی ناراضی کی نشانی نہیں، بلکہ آزمائش ہے۔ رزق کی تنگی سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ بندہ صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر مطمئن رہتا ہے یا نہیں۔ فیقولو تو وہ کہتا ہے، یعنی تنگی کا دور آتا ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اس کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار مال و دولت میں کمی بیشی ہے۔ مال زیادہ ہو تو عزت بھی زیادہ، مال کم ہو تو عزت بھی کم۔ یہ کافر کی صفت ہے جو بعض پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی موت کے بعد والی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن دین وہ اس کو نہیں دیتا جس سے وہ محبت نہیں کرتا، دین تو اس کو ہی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 473۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 73 نمبر پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، یا اللہ زندہ رکھ مجھے مسکین اور مار مجھے مسکین اور مسکینوں کے گروہ سے قیامت کے دن مجھے اٹھا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2352۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی کسی عزت اور ذلت کو ماپنے والی تمہاری قدر ہی سراسر غلط ہے۔ عزت اور ذلت کا اصل معیار پیسہ اور مال و دولت نہیں، بلکہ اس کا اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار ہوتا ہے، مگر تمہارا یہ حال ہے کہ مال و دولت کو ہی اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو اور اسی پر مر مٹتے ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جس کو میں نے نعمتوں سے نوازا ہے میرے ہاں قابل اکرام اور تکریم ہے، اور جس کا رزق میں نے تنگ کر دیا ہے وہ میرے ہاں حقیر ہے۔ دولت مند اور محتاجی، رزق کی کشادگی اور تنگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، جس کے ذریعے سے وہ بندوں کا امتحان لیتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون اس پر شکر اور صبر کرتا ہے، تاکہ وہ اسے ثواب جزیل سے نوازے، جو ایسا نہ کرے اسے سخت عذاب میں ڈال دے۔ نیز بندے کے ارادے کا فقط اپنے نفس کی مراد پر ٹھہرنا ارادے کی کمزوری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محتاج مخلوق کے بارے میں ان کے عدم اہتمام پر ان کو ملامت کی ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، یعنی جو باپ کی شفقت اور کمائی سے محروم ہے اس کا یہ حق ہے اور وہ اس کا ضرورت مند ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن تم اس کی عزت نہیں کرتے بلکہ تم اس کی توہین کرتے ہو، جو کہ تمہارے دلوں میں رحم نہ ہونے اور بھلائی سے رغبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی
گشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے اشارے سے قرب کا بتایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6005۔ سیدنا ابو شریح خویلد بن عمر خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت اور ذلت کا معیار اطاعت ہے۔ اطاعت ہی کا ایک بڑا کام یتیموں اور محتاجوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ خود غرض اور سنگ دل معاشرے کے افراد بھوکے کی بھوک کو محسوس نہیں کرتے، اس لیے ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ یعنی پیسے سے تمہاری محبت کا یہ عالم ہے کہ مسکینوں کی ضروریات کی کفالت کرنا دور کی بات، دوسروں کو انہیں کھانا کھلانے کی بھی ترغیب نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا کے مال و محبت کے حریص ہو، تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور شدید محبت کی وجہ سے بخل میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں سے اہم کام مسکینوں اور حاجت مندوں کی ضروریات کی کفالت اور اس کی ترغیب دلانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ اس عبادت کرنے والے کی طرح ہے جو سست نہیں ہوتا، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو ناغہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7486۔ سیدنا مصعب بن سعد رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کمتر لوگوں پر فضیلت حاصل ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2896۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے نہیں شرماتے تھے کہ بیوہ اور مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کا کام کر دیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا۔ یعنی مال کی بے پناہ محبت تم سے کیسی حق تلفیاں کرواتی ہے۔ اکھل لما، یعنی ہر جائز ناجائز طریقے سے ورثہ اڑا جاتے ہو اور وارثوں کا حق کھاتے ہو، ذرا نہیں شرماتے۔ تمہارا یہ حال ہے کہ میراث میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑتے۔ میراث کا مال کسی کو جس طریقے سے بھی ملے وہ سارے کا سارا مال کھا جاتا ہے۔ اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز کم ہی رکھی جاتی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم محبت رکھتے ہو بہت زیادہ محبت کرنا۔ یعنی تمہاری مال سے یہ محبت اتنی شدید ہے کہ تم اسے بچا بچا کر اسے گن گن کر رکھتے ہو۔ رب العزت نے فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ حبا جما، بہت زیادہ محبت کرنا، یعنی بہت شدید محبت۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب نہ لیا جائے، تمہاری باز پرس نہ کی جائے، ایسا وقت تو آ کر رہنا ہے۔ یعنی جس مال سے تم شدید محبت رکھتے ہو اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رغبت رکھتے ہو، یہ تمہارے پاس باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تمہارے پاس ایک ہولناک دن ہے، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یعنی زمین کے زلزلوں سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے۔ یہ آیت عقل پرستوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ آئے کہاں سے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، وہ کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے، اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ وہ اپنی شان کے مطابق بادلوں کے سائے میں بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، صف در صف آئیں گے، ہر آسمان کے فرشتے ایک صف میں آئیں گے اور اپنے سے کم تر مخلوق کو گھیر لیں گے۔ یہ صفیں بادشاہ جبار کے حضور خشوع اور عاجزی کی صفیں ہوں گی۔ اچھا، ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے پاؤں، اس طرح سے ہم یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، کیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کے کان ہیں، ان کو وہ کس طرح کے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہم اس طرح سے کسی چیز کی بھی مثالیں بیان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، جیسے ان کو جیسے وہ ہیں ان کو ہم ویسے ہی لیں گے۔ جس طرح یہ ہے نا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ آئے کہاں سے؟ تو یہ یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، عرش پر رہتا ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر رہتا ہے۔ وہ اس کا رہنا یا اس کا یعنی آنا جانا، ان چیزوں میں ہم نہیں پڑھیں گے، ان چیزوں میں کسی مسلمان کو بھی پڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہی ہوگا جو وہ یعنی بادلوں کے سائے میں بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جو ہے نا مثالیں بیان کرنے سے ہرگز گریز کرنا چاہیے، کبھی کوئی مثال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، یعنی جہنم کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، جہنم کو 70,000 لگاموں میں جکڑا ہوا ہوگا، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور یا ربی نفسی نفسی پکاریں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس دن انسان حسرت میں مبتلا ہو کر یاد کرے گا کہ اس نے اپنے لیے کیا برائی یا کیا بھلائی آگے بھیجی۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی نیکیوں کی کمی پر افسوس ہوگا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں، یعنی وقت گزرنے کے بعد تنبیہات اور نصیحتیں اسے کیا فائدہ دیں گی۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان کو اپنے کفر اور نافرمانیوں پر بہت ندامت ہوگی، لیکن اس کا فائدہ پھر نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یقول، وہ کہے گا اللہ کی جناب میں اس نے جو کمی کوتاہی کی ہوگی، اس پر حسرت سے افسوس ملتے ہوئے انسان کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی کاش میں نے ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کیے ہوتے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 اور 28۔ ان آیات کریمہ میں دلیل ہے کہ وہ زندگی جس کے کمال کے حصول اور اس کی لذات کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے، وہ آخرت کے گھر کی زندگی ہے، کیونکہ آخرت کا گھر دار الخلد اور دار البقا ہے۔ قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ سیدنا محمد بن ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سربسجود رہے تو وہ بھی اس قیامت کے دن اپنی اس عبادت کو حقیر جانے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے 17668۔ سیدنا محمد بن ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سربسجود رہے تو وہ بھی اس دن اپنی اس عبادت کو حقیر جانے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اسی طرح سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے اعمال کے کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اسے سوائے اپنے اعمال کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی۔ تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوزخ سے بچے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے کر صحیح۔ یعنی سبحان اللہ، دیکھیں صدقے کا کتنا بڑا جو ہے نا فضیلت ادھر بتائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یعنی اس دن کی مار، اس کی پکڑ تصور کی رسائی سے بھی باہر ہے۔ اس شخص کو جس نے اس دن کو محمل جانا اور اس کے لیے عمل کو فراموش کر دیا، رب العزت نے فرمایا سورہ الحق آیت نمبر 30-37، پکڑو اسے توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو۔ وہ عظیم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج یہاں اس کا کوئی غم خوار دوست نہیں اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ سورہ سبا آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کی گردنوں میں توک ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ اللہ اکبر۔ پس انہیں آگ کی زنجیروں میں باندھا جائے گا اور چہروں کے بل کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں ان کو جلایا جائے گا، پس یہی مجرموں کی سزا ہے۔ فرشتے ان کے گلوں میں توک اور پاؤں میں زنجیر ڈال کر جہنم میں پھینک دیں گے، پھر اوپر سے جہنم کو بند کر دیا جائے گا، اس میں سانپ اور بچھو کے ڈسنے کا عذاب الگ ہوگا اور فرشتوں کے مارنے اور ڈانٹنے کا الگ۔ پھر ذہنی عذاب یہ ہوگا کہ اسے عذاب سے بچنے کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ علاوہ ازیں یہ عذاب وقتی اور عارضی نہیں بلکہ مستقل اور دائمی ہوگا۔ یہ فکر ان کے جسمانی عذاب کو کئی گنا زیادہ بنا دے گی۔ اس جیسی سزا کوئی نہ دے گا، ایسی آزادی سلب کرے گا کہ پھر کبھی نہ مل سکے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جس کی پوری طرح سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اسے برے کاموں سے نفرت اور چڑ ہو جاتی ہے، بھلائی کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے، اس میں ہی وہ خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یعنی مومن جس کا نفس اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اطمینان محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان اور اس کی محبت میں سکون حاصل کرنے والے نفس جس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، رب العزت نے فرمایا یا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو دوست رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج سے عرض کیا
ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہشمند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جہاں ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، پس اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6507۔ اس حدیث سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیوں کہا گیا ہے کہ میت کو جلدی دفنانا چاہیے، کہ اگر وہ نیک ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشندی کی جب اس کو خبر ملتی ہے تو وہ شوق رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، اور اللہ بھی شوق رکھتے ہیں اس سے ملنے کا، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو جلدی جلدی دفنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو کافر ہوتا ہے یا منافق یا مشرک ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کو وعید سنائی جاتی ہے عذاب کی، تو وہ پھر نہیں چاہتا کہ میں جو ہے نا وہ میں جاؤں اللہ تعالیٰ کے حضور، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وہ شوق نہیں رکھتا پھر، تو اس کی یعنی اس نحوست کو سے جان چھڑانے کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو جلدی دفنانا چاہیے۔ یہ وجہ ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ راضی ہونے والی، پسند کی ہوئی ہو۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، یہ بات موت کے وقت بھی کہی جائے گی، قبروں سے اٹھتے وقت بھی، حشر کے میدان میں چلتے وقت بھی، اور میدان حشر میں فیصلے کے وقت بھی اطمینان دلایا جائے گا کہ اٹھو اپنے رب کے پاس چلو، اس کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ۔ راضیۃ مرضیہ، راضی ہونے والی، پسند کی ہوئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے ثواب سے راضی ہو کر جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سرفراز فرمایا اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں اس کے عزت والے گھر میں چلو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ آمین۔ کتنی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے۔ اس سے مراد رب کے اجر و ثواب کی طرف اور جنت کی ان نعمتوں کی طرف لوٹنا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں نکل، تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی طرف اور اپنے رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے، تو وہ پاکیزہ خوشبودار مشک کی مانند نکل پڑتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے اپنے ہاتھوں لیتے ہیں، جب ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، جب آسمان کے دروازے پر اسے لے کر آتے ہیں تو دربان کہتے ہیں کیا خوب ہے یہ خوشبو جو زمین سے تمہارے پاس آئی ہے۔ پھر وہ اسے مومنوں کی روحوں کے پاس لے کر آتے ہیں تو انہیں ایسی خوشی ہوتی ہے جو گمشدہ شخص کے لوٹ کر آ جانے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ روحیں اس سے ان لوگوں کا حال پوچھتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں چھوڑ گئے تھے، فلاں کیسا ہے اور فلاں کیسا ہے، وہ کہتی ہیں انہیں چھوڑو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھے۔ تو جب وہ کہتی ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، تو وہ تو مر گیا تھا، تو وہ کہتی ہیں اسے اس کے ٹھکانہ حاویہ کی طرف لے جایا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جب کافر قریب مرگ ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے عذاب کی طرف نکل، تو اللہ سے ناراض ہے اور اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو وہ نکل پڑتی ہے جیسے سڑے مردار کی بدبو نکلتی ہے، یہاں تک کہ اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں، پھر جہاں تک کہ اسے زمین کے
دروازے پر لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کتنی خراب بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہاں، پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ جب نیک روح جاتی ہے اوپر تو اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں دوسری روحیں، اور جیسے ہم دنیا میں بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مہمان جب آتا ہے تو اس سے یعنی حال احوال پوچھتے ہیں دوسروں کا، تو اسی طرح یہی حساب ہوتا ہے ادھر۔ وہ اپنے یعنی دوستوں کا، رشتہ داروں کا حال احوال پوچھتی ہیں کہ جو ہمارے پیچھے رہ گئے تھے وہ ان کا کیا حال ہے۔ تو پھر جو روح ادھر سے جاتی ہے نا، وہ کسی شخص کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ تو یعنی میرے سے پہلے ادھر آ چکا ہے، یعنی وہ مر چکا ہے، تو میں دکھائی نہیں دے رہا مجھے۔ تو پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اگر ادھر نہیں ہے تو وہ حاویہ میں ہوگا، یعنی جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور جب وہ حال احوال پوچھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، اسے ابھی تھوڑی دیر چھوڑ دو، یہ تھک کے آیا دنیا سے، اسے آرام کرنے دو۔ تو آرام جب کر لیتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے اس کو، تو پھر بات چیت شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حال احوال ہوتا ہے روحوں کا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، یعنی آؤ میرے پیارے بندوں میں آ جاؤ۔ یہ آیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری۔ قیامت کے دن ان الفاظ سے روح کو مخاطب کیا جائے گا، اور روح لے جاتے وقت یعنی موت کے فرشتے بھی یہیں اس سے مراد خاص بندے ہیں جو اطاعت گزار ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ان سے بھی یہی خطاب ہوگا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی میری اولیاء کے لیے جو عزت کا گھر ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی میری رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 62 میں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، حکم اسی کا ہے، اور وہ سب حساب لینے والوں سے جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یقیناً ہم سب کو پلٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور انعامات پانے کے لیے سب سے اونچی منزل جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا جی، سورہ فجر الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے، تو آپ کیا خیال ہے کہ ہم سورہ بلد کر لیں؟ 17 آیات ہیں اس کی۔ اچھا، یعنی دیکھیں کہ یہ آیات جو ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، ان کی تلاوت سننے میں بھی مزہ آتا ہے، جب اس کا ہم یعنی تفسیر پڑھتے ہیں تب بھی مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا نفس مطمئنہ بنا دے، کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ البلد، سورہ بلد جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 90 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 35 نمبر پر یہ صورت آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے بلد امین یعنی مکہ کی، جو تمام شہروں پر فضیلت رکھتا ہے۔
جہاں لوگ امن اور چین سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ قسم اس وقت کھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں رہائش پذیر تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ اے مکہ، اللہ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر اور افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کی قسم اگر مجھے تیرے اندر سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا، یعنی جب ہجرت کر کے گئے تھے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ حلن حلہ سے اسم فاعل اسی وجہ سے حلہ سے مراد کئی معنی لیے جاتے ہیں، یعنی اسم فاعل ہے تو اس سے کئی معنی لیے جاتے ہیں، مثلا یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے فروکش ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اس شہر میں مسلمانوں پر اور آپ پر ہر قسم کے ظلم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے، اور تیسرا یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو کر اس کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے، تو یہ کام صرف ایک ساعت کے لیے ہوگا۔ ہمارے خیال میں تیسرا مفہوم راجح ہے۔ ابن شریح سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے ان کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 104۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ خزاع کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کے صرف تھوڑے سے حصہ کے لیے حلال کر دیا گیا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیز بھی وہیں اٹھائے جس کو منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے، اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی
ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر اصغر، یعنی یہ کاٹ سکتے ہو، گھاس تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت عطا کر دی تھی جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں لڑنا جائز نہیں تھا، میرے لیے بھی صرف ایک دن ایک گھڑی کے لیے لڑنا جائز ہوا تھا، اس کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کی وجہ سے اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی۔ ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، لوگوں نے اسے حرمت نہیں بخشی، لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہو ریزی کرے اور وہاں کے درخت کاٹے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے رسول کے قتال سے رخصت کی دلیل لے تو اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تم کو اجازت نہیں دی، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے اجازت ملی تھی اور آج اس کی حرمت لوٹ کر ویسی ہی ہو گئی ہے جیسی کل تھی۔ ووالد وما والد، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی، یعنی سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ والد سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور ولد سے مراد ان کی اولاد ہے۔ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم کھائی ہے کہ انسان بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ یہ قسم کا جواب ہے، یعنی ہم نے انسان کو تکلیفیں اٹھاتا ہوا پیدا کیا ہے، پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر مختلف مراحل طے کرتا ہوا مکمل ہو کر پیدا ہوا، پھر پیدائش کے وقت بھی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا۔ دودھ پلانے میں اور تعلیم و تربیت میں بھی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ کعبہ دین کا معنی جگر ہے جو مشہور عضو انسانی ہے، اس لفظ میں سختی اور قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے اور فی کعبہ دین محاورتاً استعمال ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت کا اظہار کرتا ہے۔ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے کئی طرح کے رنج و الم سہتا ہے اور وہ ابھی پوری نہیں ہو پاتی کہ اتنے میں چند اور خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ انہیں پورا کرنے اور رنج و محن سہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی تمام عمر بیت جاتی ہے۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ سختیاں اور مشقتیں ہیں جو انسان دنیا کے اندر برداشت کرتا ہے اور جو برزخ میں اور قیامت کے دن برداشت کرے گا۔ انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ایسے اعمال کے لیے کوشاں رہے جو اسے ان شدائد سے یعنی نجات دلا کر راحت، اس کے لیے دائمی فرحت اور سرور کا موجب بنے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ عبدالآباد تک سخت عذاب کی مشقت برداشت کرتا رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوکھٹا ہتھ کھینچا، یعنی چکور، پھر اس کے درمیان ایک ہتھ کھینچا جو چوکھٹے ہتھ سے نکلا ہوا تھا، اس کے بعد درمیان والے ہتھ کے اس حصے میں چوکھٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت خطوط کھینچے اور پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے اور جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ پس انسان جب مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ بخاری کی یہ روایت ہے 6417۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ یعنی کافروں کو خیال ہے کہ زندگی بعد الموت نہیں، جب انسان مر کر گل سڑ جاتا ہے تو پھر دوبارہ کیسے بنایا جائے گا؟ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ گل سڑ کر اللہ تعالیٰ کے بس سے باہر ہو جاتا ہے، یا مالدار اپنے مال کے نشے میں لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور حق تلفی سے نہیں شرماتا، جیسے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ مال بڑھتا ہی رہے گا اور خوشحالی بدستور باقی رہے گی، حالانکہ مال چلتی پھرتی چھاؤں ہے، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، ذرا سی دیر میں حکومتیں بدل جاتی ہیں، چند پیسوں کی تو حقیقت ہی کیا ہے۔ یعنی انسان جن سختیوں اور محنت و مشقت کی راہوں سے گزرتا ہے، اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ اس میں
عجز اور درماندگی پیدا ہوتی، اور وہ اپنے کو بستہ حکم اور قضا سمجھ کر مطیع امر اور تابع رضا ہوتا، اور ہر وقت اپنی احتیاج اور افتقار کو پیش نظر رکھتا۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ بالکل بھول میں پڑا ہے، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس پر قابو پا سکے اور اس کی سرکشی کی سزا دے سکے؟ اللہ اکبر۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے اور خرچ کر کے شیخی بگاڑتا ہے کہ میں نے مال پانی کی طرح بہا دیا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جہانوں کے بادشاہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور کس نیت سے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہوات اور معاصی میں مال خرچ کرنے کو ہلاک کرنے سے موسوم کیا ہے، کیونکہ اس راستے میں مال خرچ کرنے والا اپنے خرچ کیے ہوئے مال سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور اس کو اپنے مال خرچ کرنے سے ندامت، خسارے، تکان اور قلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس شخص کی مانند نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھلائی کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی اور جو کچھ اس نے خرچ کیا اس سے کئی گنا نفع اٹھایا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی ایک نے نہیں دیکھا؟ یعنی اللہ رب العزت نے مال ہلاک کرنے والے کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے اس فعل کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، نہ وہ چھوٹے بڑے اعمال کا اس سے حساب ہی لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو دیکھا، ان کو اس کے لیے محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر اچھے برے پر کرام کاتبین مقرر کر دیے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یعنی اسے یہ دو آنکھیں کس نے دیں جس کے ذریعے وہ کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے؟ یہ بات اس حوالے سے کی گئی ہے کہ جب تم اپنی دو آنکھوں سے دیکھتے ہو اور ہر چیز جسے تم دیکھتے ہو تمہارے نوٹس میں آتی ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ تم سے زوراور نہیں؟ کیا وہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ، یعنی اپنے دل کی بات کا اظہار کرنے کے لیے زبان کس نے عطا کی، اور ہونٹ کس نے دیے ہیں جن سے کھانا کھانے اور بات کرنے میں مدد ملتی ہے اور چہرے کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اس کو دو راستے بتا دیے ہیں، یعنی ہم نے اسے خیر اور شر کے دو راستے دکھا دیے تاکہ برائی کے راستے سے بچ کر نیکی کا راستہ اختیار کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الدہر میں، ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا، بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا ہو یا نہ شکرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے راستوں کو واضح کر کے جو احسان کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے اور نافرمانیوں میں نعمتوں سے مدد نہ لے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ اس آیت میں دو الفاظ جو ہیں نا وہ قابل وضاحت ہیں، ایک ہے اقتحام، دوسرا ہے عقبہ۔ قحم فی الامر یعنی بمانی بلا سوچے کسی معاملے میں داخل ہو جانا، اور اقتحم بمانی اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینا یا کسی مشکل کام میں جا گھسنا، اور عقبہ بمانی کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو، اور اس لفظ سے صرف اوپر چڑھنے کا راستہ ہی مراد لیا جاتا ہے، نیچے اترنے کا نہیں۔ یعنی وہ گھاٹی میں داخل ہوا، نہ اس کو عبور کیا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے اور یہ گھاٹی اس کے لیے بہت سخت ہے۔ عقبہ دوزخ کے ایک پھسلن والے پہاڑ کا نام ہے جس کے 70 درجے ہیں۔ یہ داخلے کی بڑی بھاری گھاٹی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آسانی سے پار ہوا جا سکتا ہے، خصوصاً یہ بڑے عمل اور اس کی دشواریوں سے نجات دلا سکتے ہیں کہ کسی کی گردن چھڑا دو، یعنی غلام ہے تو آزاد کر دو، قرض دار ہے تو قرض ادا کرا دو۔ اچھا، قرض دار کا قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے غربا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہو، یہی راہ خیر و نجات ہے، اسی پر چلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو آزاد کرنے سے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو آزاد کیے جانے والے کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ کو، پاؤں کے بدلے پاؤں کو، اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ کو۔ یہ بخاری اور مسند احمد دونوں میں یہ حدیث ملتی ہے۔ زید العابدین
نے یہ سن کر 10,000 کا ایک غلام آزاد کر دیا تھا۔ دشوار گزار گھاٹی سے مراد نیکی کے کام ہیں جن کو شیطان وسوسے ڈال ڈال کر بھاری بنا دیتا ہے۔ پھر جیسے گھاٹی چڑھنے کے لیے سخت تکلیف ہوتی ہے، ایسی خواہشات کے تقاضوں کے خلاف سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور بخل سے بچنا اگرچہ دشوار ہے کیونکہ خواہش نفس کے خلاف ہے، لیکن یہ آخرت کی دشواریوں کو آسان کرنے والا عمل ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے پس وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایک ایسے دو شخصوں کی سی ہے جن کے بدن پر لوہے کی 2 کرتے ہوں، چھاتیوں سے ہنسلی تک۔ جب خرچ کرنے کا عادی سخی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، یا راوی نے یہ کہا کہ تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے۔ بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی۔ یعنی یہ بات مزید توجہ دلانے کے لیے کہی گئی ہے تاکہ اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ یہ گھاٹیاں دراصل اخلاق کی بلندیاں ہیں اور ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے کہ ایسے راستے عموماً انسان کی خواہش کے خلاف اور طبیعت کے لیے ناگوار ہوتے ہیں۔ فک و رقبہ، کسی گردن کا چھڑانا۔ اس گھاٹی پر چڑھنے کے 4 کاموں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے ہے۔ عموماً انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ انسان جو مال خرچ کر کے شیخی بگاڑتا رہتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کر دیا، اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ مال خرچ کرنا ہے تو بہترین راستے کون سے ہیں۔ فک و رقبہ، کسی گردن کا چھڑانا، یعنی کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرنا یا مکاتبت کی رقم کی ادائیگی میں مکاتب کی مدد کرنا، اور افضل یہ ہے کہ اس مسلمان قیدی کو چھڑایا جائے جو کفار کی قید میں ہے۔ انسان اگر آخرت کی اجر کی امید نہ رکھتا ہو تو وہ ایسی جگہ مال لگانا چاہتا ہے جہاں اسے کوئی فوری فائدہ مل رہا ہو۔ غلام آزاد کرنا ایک ایسا کام ہے جہاں بظاہر دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے غلام کی آزادی کی خاطر خرچ کرنا مشکل گھاٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مومن گردن کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دوہرا ثواب دیا جائے گا۔ ایک تو وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو، مائک میوٹ کر لیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو اور آپ پر بھی پورا ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تصدیق کی تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس ایک باندی ہو، اسے اچھی طرح کھلائے پلائے، اس کے اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کرے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے بھی دوہرا ثواب ہے۔ علی بن حسین کے ساتھی سعید بن مرجانہ نے بیان کیا ہے اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے عضو کی آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سید بن مرجانہ نے بیان کیا کہ پھر میں علی بن حسین زید العابدین کے یہاں گیا، وہ اپنے ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے جس کی عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم یا 1,000 درہم قیمت دے رہے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آزاد کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2517۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، یعنی قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور انہیں غلہ فراہم کیا جائے، یا سخت بھوک کے دن سخت حاجت کے وقت ان لوگوں کو کھانا کھلانا جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ اگر آخرت پر یقین پختہ نہ ہو تو انسان مال کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہے کہ اس سے مزید نفع کمایا جائے، لہٰذا اس مال سے وہ ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اسے فائدہ ہو۔ وہ مال لگا کر اگر تجارتی نفع نہیں بھی حاصل کرتا تب بھی وہ خرچ کرتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے فائدہ ہو جائے، مثلا کھانا کھلا کر تعلقات بنانا چاہتا ہے، کھانے کے بدلے میں کھانا کھلانا چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، جبکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے یہ تمام مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ آخرت کے اجر کی توقع نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے بھوکے کی بھوک مٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے مشکل گھاٹی کہا گیا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، یعنی بھوک کے وقت یتیم رشتہ دار کو کھلاؤ۔ اس کا یتیم ہونا، محتاج اور رشتہ دار ہونا، یہ سب امور میں اس میں یکجاں ہو جاتے ہیں۔ رشتہ دار کے بارے میں شیطان وسوسے زیادہ ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محتاج کو دینے میں صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینے میں دوہرا ثواب ہے، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ یتیم کی خدمت کرنا ثواب اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ثواب، جہاں دونوں جمع ہو جائیں تو دوہرا ثواب ہوگا۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین محتاج کو، یعنی ایسے محتاج کو دیں جس کا گھر نہ ہو، راستے میں پڑا ہو، بستر نہ ہو، مقروض ہو، بھوکھا یا مسافر ہو، کوئی اسے دینے کے لیے تیار نہ ہو یا بچوں والا ہو۔ خاک نشین محتاج سے مراد وہ شخص ہے جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر رہ گیا ہو، جس کا کوئی گھر بار بھی نہ ہو۔ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، رہنے کو گھر، سونے کو بستر، کھانے کو غذا اور پہننے کو لباس دیں، یہی کام انسان کو بلند درجات پر پہنچانے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ عبداللہ کانبی کو اس میں شک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ بھی کہا تھا کہ اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو نماز میں کھڑا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں، اور اس شخص کے برابر جو برابر روزے رکھتا چلا جاتا ہے، افطار ہی نہیں کرتا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کی، یعنی اللہ رب العزت نے مکارم اخلاق کی ترغیب دلائی ہے جو انسان کو بلند درجات تک پہنچاتے ہیں، تو اس کی قبولیت کے لیے معیار بھی بتا دیا کہ مکارم الاخلاق کے ساتھ دل میں ایمان اور ثواب کی امید ہو تو یہ نیک اعمال قبول ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قابل قدر ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی وہ ان چیزوں پر اپنے دل سے ایمان لائے جن پر ایمان لانا واجب ہے، اور نیک عمل کیے، اس میں ہر واجب یا مستحب قول و فعل داخل ہے۔ یعنی پھر ان سب اعمال کے مقبول ہونے کی سب سے بڑی شرط ایمان ہے۔ اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، یعنی مسلمان صرف خود صبر نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ مسلمان کی پوری زندگی صبر ہی صبر ہے۔ اسلام کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہنا بھی صبر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، اس کی نافرمانی سے رک جانے اور تکلیف دہ تقدیر پر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے کہ ان احکام کی اطاعت کی جائے اور ان پر کامل طور پر انشراح صدر اور اطمینان نفس کے ساتھ عمل کیا جائے۔ وتواصوا بالمرحمہ،
اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی، یعنی فقراء اور مساکین پر رحم کرنے کی وصیت کرتے رہے، یعنی محتاجوں کو عطا کرنے، اپنے جاہلوں کو تعلیم دینے، ان معاملات کا ہر لحاظ سے انتظام کرنے جن کے وہ ضرورت مند ہیں، ان کے دینی اور دنیاوی مصالح میں ان کی مدد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ نیز وہ یہ بھی وصیت کرتے رہے کہ وہ ان کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی ناپسند کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام چھوڑ کر رہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستہ میں چل رہا تھا کہ اسے شدت کی پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا اور اس میں اتر کر پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتا دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے تری کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ کتا بھی اتنا ہی پیاسا معلوم ہو رہا ہے جتنا میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھرا اور منہ سے پکڑا، اوپر لایا اور کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ہر تازہ کلیجے والے پر نیکی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ اس آیت سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کتنے ہی اچھے اعمال بجا لائے، جب تک ایمان والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اس کے اعمال آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے بلکہ برباد ہو جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ باقی ایمانداروں کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے، تاکہ اسلام کو غالب کرنے اور غالب رکھنے کے راستے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کی اجتماعی طور پر مدافعت کی جائے۔ تیسری یہ کہ اسلام کی نظر میں اجتماعی زندگی ہی پسندیدہ زندگی ہے، تاکہ اسلامی معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے کے دکھ درد اور رنج و راحت میں شریک ہو سکیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے رہتا ہے، اور اپنی انگلیوں کو کینچی کی طرح کر لیا، یعنی ملا لیا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں، یعنی یہی لوگ مومن اور متقی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گھاٹی سے گزرنے کی توفیق دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کیا اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، یعنی یہ لوگ بڑے خوش نصیب اور ممنون و مبارک ہیں جن کو عرش عظیم کے دائیں جانب جگہ ملے گی اور ان کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں، یعنی جنہوں نے ہماری آیات، ہمارے دلائل، ہماری کتابوں اور رسولوں کا انکار کیا، جنہوں نے ان مذکورہ امور کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک کر ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق نہ کی اور نہ وہ اس پر ایمان لائے، نہ نیک عمل کیے اور نہ ان کے بندوں پر رحم کیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہیں بائیں بازو والے ہیں، یعنی وہ کافر اور فاجر ہیں، یعنی بد نصیب، منحوس، شامت زدہ، جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور عرش کے بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔ علیہم نار موصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی، یعنی یہ اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، یعنی وہ آگ بڑے بڑے ستونوں میں بند کی گئی ہوگی جو اس آگ کے پیچھے کھڑے کیے گئے ہوں گے تاکہ جہنم کے دروازے کھل نہ سکیں اور مجرمین تنگی اور سختی میں مبتلا رہیں۔
سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ انتہائی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ ہی ٹھنڈا ہے اور نہ ہی باعزت ہے۔ اس سے پہلے بلا شبہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہوں گے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ جہنم کی آگ میں نہ روشنی ہوگی نہ روشن دان، اور نہ وہ وہاں سے نکل سکیں گے، نہ انہیں کبھی آسمان دکھائی دے گا، نہ ان کے پاؤں کہیں لٹکیں گے، نہ کبھی آرام ملے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم اجرنا من خزی النار، آمین۔ اللہم اجرنی من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔